تو یہ جناب نفسیاتی غلامی کا سلسلہ یہ تصوف میں، عوامی تصوف میں آیا۔ اب تیسرا سٹیپ ہم دیکھتے ہیں مزید کیا ہوا۔ مزارات کی تعمیر یہ بننے لگی مسلمانوں کے یہاں، یعنی اس کی بھی ہم تھوڑی سی پہلی ہسٹری کو دیکھ لیں کہ پہلی 3 صدیوں میں مزارات کی کوئی پابندی تھی، بالکل کوئی مزار نہیں تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مزار پہلے تھے عربوں کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو بھی اس وجہ سے بند کمرے میں چھپا دیا گیا تھا تاکہ لوگ اسے مسجد نہ بنا لیں۔ یعنی یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سچویشن بتائی کرسچنز کی کہ جناب ان کے ہاں مزارات ایسے ہیں اور یہ معاملات ہے، ظاہر ہے کہ آپ وہاں پہ ایک حبشہ جو آج کل ایریٹیریا اور سوڈان کے ایریے میں، تو وہاں سے آپ تشریف لائیں تھیں تو آپ نے وہ دیکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس پہ دکھ ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے کیسے خلاف انہوں نے یہ طریقہ کر لیا، تو اللہ ان پہ ایک لعنت کرے ان پہ کہ یہ کیا انہوں نے کر لیا، بہت آپ کو افسوس تھا۔ تو مسلمانوں کے یہاں وہی رہا سلسلہ۔ اب ہوا کیا کہ یہ مختار ثقفی یہ وہ ایک سیاستدان تھے جو 65 ہجری میں ان کا قبضہ ہو گیا تھا عراق میں، اور انہوں نے کربلا میں یہ پہلا کام یہ کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر مقبرہ بنایا تھا۔ لیکن مختار ثقفی کی حکومت کو خود ایک تابعی بلکہ صحابی ہی تھے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی حکومت بہرحال بن گئی، انہوں نے پھر دوبارہ اس مقبرے کو توڑ دیا تھا، اس معاملے کو کہ بار بار کاوش پھر بھی کئی ٹائم میں ہوئی، لیکن پھر حکومت نے بہرحال اس کو توڑتا ہے سلسلہ۔ تو یہ مزار نہیں تھا۔ پھر 34 صدی میں جا کے مزارات کا آغاز ہوا ہے۔ 34 صدی کیا ہے؟ وہی 350 ہجری سے آنورڈ ہی ہوا ہے معاملہ۔ کیال بویہ کی بادشاہ جو ایران میں آئے تھے اور ان کی حکومت عراق کے کافی حصے میں آ گئی تھی، تعز الدولہ ایک بادشاہ تھے، انہوں نے کربلا کا شاندار مزار بنایا تھا اور وہ آج بھی موجود ہے۔ اب یہ کربلا عراق میں ہے تو انہوں نے یہ کیا یہاں۔ اگلی صدیوں میں مختلف علاقوں میں پھر مزارات بننے لگے اور پھر حکومت نے بھی اس کو نہیں توڑا۔ پھر آہستہ آہستہ تو بادشاہوں کو بھی ایک آئیڈیا آیا، چلو ہمارے بھی مقبرے ہوں، ہمارے بھی مزار ہوں، وہ بھی بن گئے۔ تو یہ سلسلہ ہونے لگا۔ اس کے ایگزامپل کے طور پہ کچھ میں عرض کر رہا ہوں، یہ پکچرز ہیں، یہ اوپر دیکھیں تو یہ پاکستان میں ہے، پاک پتن میں، اور نیچے دیکھیں تو یہ ترکی میں ہے۔ تو یہ ایک پکچرز ہیں۔ تو خانقاہوں کی تعمیرات ہوئیں اور تصوف کی عوامی مقبولیت بھی وہ ہونے لگی۔ اب یہ پیریڈ وہی 350 to 656 ہجری ہے جس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ صوفی شیخ پہ لوگ بہت عقیدت کرنے لگے۔ اچھا، انڈیا میں بھی یہ ہوا، ترکی میں بھی ہوا، ازبکستان، افغانستان، تاجکستان، ایران، ان سب میں ہونے لگا۔ مزار بھی بننے لگے، مسجدیں بھی عین اسی مزار کے ساتھ بننے لگی، چھوٹے چھوٹے کمرے اور حجرے بھی بننے لگے کہ انہی حجرات میں آ کے ان کے اسٹوڈنٹ بھی وہیں پہ رہنے لگے۔ وہ سلسلہ رہا۔ صحن بھی ایسا ڈیزائن، اب یہ دیکھیے ابھی بھی وہ ہے، تو وہی میں نے اس سے یہ اندازہ کیا کہ صحن بھی تھا جس میں آ کے وہ پیر صاحب بیٹھ کے پوری تقریر کرتے ہوتے تھے اپنے لیکچرز۔ قدرتی ماحول، اچھا یہ کہ انہوں نے کوشش کی کہ وہی بات تھی کہ پورے صحرا میں یا کسی اور جنگل میں جا کے رہنا، تو وہیں پہ رہ کے خانقاہیں وہیں پہ بننے لگی اور وہیں پہ ایک پورا رہنے لگا۔ لنگر بھی وہیں پہ بنا، ظاہر ہے کہ اتنے بہت سے ان کے جتنے مرید آتے وہ پڑھتے تو وہ رہتے تھے، ان کا کھانا بھی بننے کے لیے سلسلہ ہونے لگا۔ مریدین بھی وہاں آنے لگے۔ محفل سماع یہ انڈیا میں ہوئی ہے اور پھر کچھ اور ممالک میں بھی آیا سلسلہ
کہ سما کیا تھی کہ یہ گانا اور اس میں ڈانس بھی کرنا، تو یہ اسی کے ذریعے یہ سکھاتے تھے اپنا طریقہ۔ تعویذ اور نفسیاتی طریقے سے اثرات یہ وہ جاری رہے جو آج کل بھی موجود ہے۔ مسلم اور غیر مسلم افراد کی آمد وہ بھی آنے لگے، اور اس کے لیے اب اجمیر یہ انڈیا کا شہر ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایون بہت سے ہندو اور سکھ جو ہے وہ بھی آتے ہیں اجمیر میں، اور وہاں کے بڑے صوفی اسکالر ان کے مزار میں آتے ہیں اور وہاں آ کے ان سے دعائیں مانگتے ہیں کہ جناب یہ آ جائے تاکہ ہماری فلم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو بہت سارے ہیرو ہیروئنز وہ بھی آتے ہیں انڈیا کے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ سلسلہ اس کا آج تک جاری ہے۔ اس کے لیے ہم تو پرانی ہسٹری پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ 580 ہجری میں فوت ہوئے ہیں کہ ابن جبیر اندلسی، انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا تھا کہ اس زمانے کی سچویشن یہ تھی۔ 500 ہجری میں فوت ہوئے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ سفر کیا ہوگا، تو انہوں نے پوری ڈیٹیل سچویشن بتائی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے پوری جو ڈیٹیل بیان کی ہے کہ اس زمانے میں کیا تھا۔ موجودہ ترکی کے علاقے راس العین کے قریب ایک چشمہ کا پانی اس قدر شفاف ہے کہ اگر اندھیری رات میں اس کے اندر دینار ڈالا جائے تو ویسا ہی صاف نظر آئے۔ اس چشمے میں سے بہت اعلیٰ قسم کی بڑی بڑی مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ چشمے کا پانی 2 شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک شاخ دائیں اور ایک بائیں کو بہتی ہے۔ دائیں طرف کی شاخ ایک خانقاہ میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ خانقاہ چشمے کے سامنے مسافروں اور صوفیوں کے واسطے تعمیر ہوئے اور اس کو رباط کہتے ہیں۔ دوسری شاخ خانقاہ کے بازو سے بہتی ہوئی نکل جاتی ہے اور اس میں گولائی میں کاٹ کر خانقاہ کے طہارت خانوں وغیرہ میں لے گئے۔ جو کوئی مسجد یا مدرسہ یا خانقاہ نئی تیار ہوتی ہے تو اس کے مجاورین کے لیے سلطان کی طرف سے وقف مقرر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اہل دولت میں سے جب کوئی مرد یا عورت کوئی مسجد یا مدرسہ یا مسافر خانہ یا خانقاہ تعمیر کرتا ہے تو اس کے مصارف کے واسطے اپنے مال سے مناسب آمدنی وقف کر دیتا۔ دمشق کے لیے مدرسے میں بہت سے مکان اہل تصوف کے رہنے کے واسطے بنے ہوئے ہیں۔ ان مکانوں کو خانقاہ کہتے ہیں۔ یہ مکانات بہت خوش قطع ہیں اور ہر مکان میں بڑے لطف سے پانی جاری ہے۔ اس مکانوں کے رہنے والے گویا اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے سامان معیشت مہیا کر کے عبادت کی طرف راغب فرمایا اور اس کے رہنے کے واسطے ایسے ہی مکانات جن کو دیکھ کر قصر جناح یاد آتے ہیں عطا کیے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ کیسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو فضل خدا سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں میسر ہیں اور ان کا طریق عبادت، طرز معاشرت اور پابندی اوقات نہایت عمدہ اور بہتر ہے اور ان کی سماع کی مجلس بہت مؤثر اور مؤدب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سماع میں ان لوگوں پر رقت اور شوق کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ دنیا سے انتقال بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ابن جبیر نے کوئی 570 ہجری کے زمانے میں انہوں نے سچویشن لکھی ہے، تو اس طرح کی خانقاہیں ایسی بننے لگی اور وہاں پہ اس طرح سے ٹریننگ ہونے لگی اور خود بادشاہ بھی ان میں فنڈ دینے لگے۔ تو یہ اس طرح سے ایک ڈیولپمنٹ کا سلسلہ آیا خانقاہ کا۔ پھر وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ دمشق میں بہت سے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقبرے شیعوں نے بڑی شان و شوکت کے بنائے ہوئے اور ان سب کے وقف مقرر ہے۔ سب سے بڑی عمارت ایک زیارت کی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسم مبارک سے منسوب ہے۔ یہاں تک کہ خوشنما مسجد بنائی ہے اور اس کے سامنے نارنگیوں
کہ ایک اورنج کا ایک باغ لگایا، ایک بڑے سقاوے یعنی تالاب میں پانی تمام باغ میں ہر وقت جاری رہتا ہے۔ مسجد میں چاروں طرف پردے لگے ہوئے ہیں، محراب کے درمیان میں بہت بڑا پتھر نصب ہے اور بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، لیکن دونوں ٹکڑے ملے ہوئے ہیں، علیحدہ نہیں ہے۔ اہل تشیع کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بضرب تلوار یا بظہار کرامت اس پتھر کو بیچ میں سے شق فرمایا، تو یہ عمارت اس پتھر کی زیارت کے واسطے بنائی گئی ہے۔ حالانکہ حضرت حضرت امیر علی رضی اللہ عنہ کے بھی اس شہر میں کہیں رونق افروز نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی یہ خانقاہیں اور مزارات اس طرح سے بننے لگے تھے، اور یہ سچویشن ہے جو ابن جبیر جو کہ اندلسی یعنی اسپین سے آئے تھے، تو انہوں نے اس زمانے کی سچویشن بیان کی۔ اچھا، پھر وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ دمشق جو آج کل سیریا کا کیپٹل ہے، اس کے شخص عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مکان جو آج کل صوفیاء کی خانقاہ ہے اور باب الناطفین کی دہلیز میں واقف ہے، تو اس میں عجیب روایت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اجمی عمر بن عبدالعزیز نامی نے یہ خرید کر اسے بنوایا تھا اور اس کے لیے بہت سے اوقاف مقرر کر کے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے اسی مکان میں دفن کریں اور ہر جمعہ کو میری قبر پر کلام الہی کی ختم پڑھا جائے، اور جو لوگ ختم میں شریک ہوں ان میں سے ہر ایک شخص کو ایک رتل یہ اس زمانے کے بڑا کو کیش تھا، میدے کی روٹیاں جو مغربی 3 رتل کی برابر ہوتی ہیں ملا کریں۔ تو اس طرح سے ایک خلیفہ کے ایک ملازم نے وصیت کی تھی کہ دمشق میں فلاں مقام پر اس کا خزانہ دفن ہے، اسے تلاش کر کے اس سے خانقاہ کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس مال سے اسباب تجارت خرید کر دمشق لایا اور یہاں پہ یہ مکان خرید کر صوفیوں کے واسطے خانقاہ بنائی، اور اس کے لیے زمین اور سرائیں کیا ہوٹل تھے جو خرید کر اہل تصوف کے نام پر وقف کر دیے۔ اپنی قبر بھی اس مکان میں بنانے کی وصیت کی اور ختم کلام اللہ کی تاکید کی، تو حاضرین ختم کے واسطے روٹیاں بھی مقرر کی۔ تو اس رسم خیر کے باعث غرباء اور فقراء کو بہت آسائش بھی ہو گئی، اور ہر جمعے کو قاریوں سے خانقاہ بھر جاتی ہے۔ ختم کے بعد متوفی کے واسطے دعا کرتے ہیں اور ایک رتل روٹیاں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ امیجن آپ اس زمانے کے کر لیں، اور آج کل کا بھی یہی ہے کہ خانقاہیں اور مزارات میں ایسا ہی معاملہ تھا۔ ہاجسن نے ہسٹری پہ چونکہ کام کیا تو انہوں نے سچویشن جو بیان کی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ اکثر صوفی عوام میں محض واضح و نصیحت ہی میں اپنا زیادہ وقت نہ لگاتے، بلکہ اس کے پاس جو اخلاقی مسائل لوگ لے کے آتے تو ان میں ان کی مدد بھی کرتے، اور جیسی پاکیزہ زندگی وہ خود گزارتے تھے اس کی تبلیغ بھی اسے کرتے۔ اس معاملے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مسئلہ لانے والا شخص کس مذہب سے ہو۔ تو 13ویں صدی عیسوی میں آخر میں دلی کے عظیم پیر نظام الدین اولیاء صاحب کے تمام طبقات کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے روحانی باپ کا مرتبہ رکھتے تھے، بلکہ وہ ہندو طریقے کی خوبیوں کے بھی قائل تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دشمنوں کو معاف کیا جائے، دنیاوی چیزوں کے استعمال میں اعتدال کی راہ اپنائی جائے، اپنا کام ذمہ داری سے کیا جائے اور گناہ کی صورت میں فوراً توبہ کی جائے۔ تو سلطنت میں وہ سلطان کے بعد دوسری بڑی طاقت ہے، اور اس دلی سے وہ شمالی ہند کے صوفی پیروں کی ہدایات جاری کرتے تھے۔ تو ان صوفی مرد و خواتین کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں اس کی مقبولیت کی وجہ ان کی تبلیغ بلکہ ان سے زیادہ ان کے اخلاقی کردار تھا، جس کا وہ عملاً مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ لوگ غربت کی زندگی بسر کرتے تھے، اور بہت سو نے یہ اصول
بنا لیا تھا کہ وہ جو کچھ اپنے پیشے سے کمائیں گے ان کے مریدین جو نذرانہ پیش کریں گے اسے وہ رات ہونے سے پہلے پہلے غریبوں کو دے دیں گے۔ یہ لوگ دربار کے آداب اور رسوم کی باریکیوں اور شہری لوگوں کے ہاں پائی جانے والی معاشی اور سماجی مفادات کے حصول کے دور کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو یہ دیکھیے، تو اس زمانے کے اندر بھی سیم سچویشن تھی۔ یہاں یہ تھا کہ انہوں نے جو فائنینشلی کوئی فائدہ نہیں لیتے تھے بلکہ یہ غریبوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو یہ ایک ریزن ہوئی کہ جس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے مرید بننے لگے اور ایسے پھیلنے لگا سلسلہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا ہوا، کہ اگلے سٹیپس میں پھر یہ معاملہ ہونے لگا کہ جناب سلسلہ ہے طریقت، یعنی اس کو صوفی آرڈرز ہم انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں ہم طریقت